امریکی صدارتی انتخابات کے پرہجوم میدان میں سابق نائب صدر جو بائیڈن سب سے آگے۔ پاکستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال خاص طور پر پریشان کن ہے، امریکی ادارے کی رپورٹ۔ یہ اس قابل ہیں کہ ہم ان کو اگست سپتمبر میں ان کی نرسری کی بجائی کریں اور جنوری کے مہینے میں ٹماٹر اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ٹماٹر کا ایک نیا بیج جو پاکستانی کسان اور صارف دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان آج قطر میں امن مذاکرات کے چھٹے دور کا آغاز ہوا ہے۔ صدر غنی کی جانب سے قائم کردہ افغان امن مشاورتی جرگے کے سربراہ عمر داؤدزئی نے مذاکرات کا استقبال کیا ہے، لیکن غنی حکومت کا کوئی نمائندہ اس بات چیت میں موجود نہیں ہوگا، کیونکہ طالبان نے امریکہ کے سوا کسی بھی فریق سے بات کرنے سے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب کابل میں صدر غنی کی دعوت پر 4 روزہ لویا جرگہ جاری ہے۔ آج تیسرا دن ہے، اس میں افغانستان کے مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے 3000 سے زائد افراد جمع ہیں تاکہ طالبان کے ساتھ کسی ممکنہ بات چیت کے لیے لائحہ عمل پر اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے نئے دور میں جنگ بندی پر توجہ دی جائے گی۔ اب تک مذاکرات میں غیر ملکی فوج کے انخلاء اور افغانستان سے بیرون ملک دہشت گردی روکنے پر بنیادی طور پہ اتفاق رائے حاصل ہوا ہے، لیکن بین الاقوامی فوج کے انخلاء کے لیے اب تک کوئی ٹائم لائن ترتیب نہیں دی گئی۔ امریکہ میں اگلے سال کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں تیزی آ رہی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے تقریباً 20 امیدوار میدان میں اتر چکے ہیں اور سب سے آگے ہیں جو بائیڈن، جو کہ سابق صدر براک اوباما کے دونوں ادوار میں نائب صدر تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے امان اظہر کی جانب۔ امان، تیسری مرتبہ ہے کہ جو بائیڈن صدر کے عہدے کے لیے اپنی قسمت آزما رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ صدر ٹرمپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ میدان میں اترے ہوئے، لیکن ان کی سرویز کے مطابق ان کی مقبولیت کی کم از کم 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک، جیسے آپ نے کہا، ایک وہ شناسا چہرہ ہیں اوباما دور سے، اور اس کے علاوہ اسی حوالے سے ان کے بارے میں ووٹرز میں ایک شفقت کا احساس بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے اس وقت تجزیوں کے مطابق کہ ایک ایسا امیدوار چنا جائے جو کہ صدر ٹرمپ کے مد مقابل 2020 میں کھڑا ہو سکے اور ان کو انہی کے طریقے سے ڈیل کر سکے۔ اور اس حوالے سے بھی ابھی تک جو سروے سامنے ہیں اس میں جو بائیڈن لیڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ شروعات ہیں اور انہی تمام معاملات کا ایک احاطہ میں نے اس رپورٹ کی بھی صورت میں کیا ہے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ Joe Biden, the next president of the United States of America. اپنی پہلی انتخابی ریلی سے خطاب میں سابق امریکی نائب صدر نے اس بارے میں واضح اشارہ دیا کہ وہ صدر ٹرمپ کی بقول ان کے منقسم مزاج صدارت کو ہدف تنقید بنائیں گے۔ ہمیں ان کو بتانا پڑے گا ہم کون ہیں۔ ہم خیال ڈیموکریٹ اور آزاد حلقوں کو ڈر کے بجائے امید اور تقسیم کے بجائے اتحاد اور سب سے بڑھ کر جھوٹ پر سچ کو ترجیح دینا ہوگی۔ میرے خیال میں جو بائیڈن ہی تجربہ کار شخصیت ہیں اور میرے خیال میں وہ ایماندار اور اچھے شخص ہیں، اور میرے لیے یہ سب سے متاثر کن بات ہے۔ صدر ٹرمپ بھی انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی عمر پر بات کی، جبکہ دونوں ہی کی عمر 70 سے زیادہ ہے۔ I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. بائیڈن اس وقت 20 ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں میں سب سے آگے ہیں اور ان کے پیچھے ورمونٹ سے سینیٹر برنی سانڈرز ہیں۔ برنی سانڈرز ملک میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے حامی ہیں۔ ہمارا کام محض وائٹ ہاؤس تک پہنچنا ہی نہیں، بلکہ معیشت کی سمت میں تبدیلی اور اس ملک کے انداز حکومت کو بدلنا ہے۔ فی الحال بائیڈن کے ڈیموکریٹک حریف ان کی سبقت سے متاثر نظر نہیں آتے۔ انتخابی میدان وسیع اور کھلا ہے اور بائیڈن کے حوالے سے ابھی یہ بالکل شروع کے دن ہے اور سروے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ البتہ بائیڈن کا نام جانا پہچانا ہے اور ان کے لیے کچھ پسندیدگی موجود ہے۔ ڈیموکریٹ 2020 کے لیے خواتین اور اقلیتی ممبران سمیت انتخابی امیدواروں کے وسیع میدان میں سے چناؤ کر سکتے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ اس وقت 20 جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس ہیں وہ میدان میں ہیں صدارتی امیدوار کے طور پہ، اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ بائیڈن اپنی لیڈ کو برقرار رکھ سکیں گے موونگ فارورڈ یا نہیں۔ جی، دلچسپ بات ہے کہ صدر ٹرمپ خود کو تو جوان محسوس کرتے ہیں، لیکن جو بائیڈن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امان اظہر ہمارے ساتھ ہے، بہت شکریہ امان۔ امریکی حکومت کے غیر جانبدار ادارے US کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم یا USRF نے پاکستان کو دنیا کے ان 16 ملکوں میں شمار کیا ہے جہاں مذہبی آزادی کی صورتحال خاص طور پر تشویشناک ہے۔
ماضی کی طرح اس بار بھی اس فہرست میں روس، چین، شمالی کوریا، سعودی عرب اور ایران شامل ہیں۔ یہ وہ ملک ہیں جہاں مذہبی آزادی کی مستقل، منظم اور بدترین خلاف ورزیاں ادارے کے مطابق دیکھی گئیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی کو سلب کرنے والے ملکوں میں چین ایک علیحدہ مقام پر کھڑا ہے، جہاں ویگر مسلمانوں کو اصلاحی کیمپوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ بدھ مت اور فالن گونگ نامی عقائد کے ماننے والے ایک عرصے سے پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح بوکو حرام اور دیگر غیر ریاستی عناصر کی جانب سے لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر نشانہ بنانے کے واقعات کے خلاف حکومت کے کمزور اقدامات کی وجہ سے نائجیریا بھی اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ادارے نے امریکہ میں بھی مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں پر حالیہ حملوں کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ We saw the terrible tragedy that just recently happened in California and other. ہم نے کیلیفورنیا میں ایک افسوسناک سانحہ دیکھا، ایک اور یہودی عبادت گاہ پر حملہ ہوا۔ ہم امریکہ اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر حملے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا امریکہ میں گرجا گھروں پر بھی حملے ہوئے۔ تو جب ہم مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ کہیں دور پار کی نہیں، ہمارے آس پاس کی بات ہے۔ افغانستان اور بھارت کو یوسرف نے ان ملکوں میں شمار کیا ہے جہاں حکومت نے یا تو خود ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیا یا دوسروں کو لینے دیا جو کہ مذہبی آزادی کے لیے سنجیدہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اس رپورٹ میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کو لے کر آئی ہیں ہمارے لیے آج نیلوفر مغل۔ تو نیلوفر، پہلے تو ایک اوور ویو ہمیں دیجیے کہ یوسرف نے رپورٹ میں پاکستان کے کن مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ سارا اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2018 میں پاکستانی حکومت کی جانب سے یعنی مثبت اقدامات تو اٹھائے گئے، لیکن مذہبی آزادی کے حوالے سے جو صورتحال تھی اس میں یعنی کوئی منفی کا ہی رجحان رہا۔ مذہبی اقلیتوں کو اگر دیکھیں تو ان کے خلاف انتہا پسندوں اور دیگر جو مذہبی گروہ ہیں ان کی جانب سے دھمکی آمیز رویہ اور اس کے علاوہ پرتشدد اور نفرت پر مبنی جو بیانات تھے ان کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ توہین مذہب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ توہین مذہب کے جو قوانین ہیں ان کے غلط استعمال کے باعث غیر مسلموں، احمدیوں اور خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے کارروائیاں جاری رہی، ان کو نشانہ بنانے کا جو سلسلہ تھا اس میں کمی نہیں آئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا اس کمیشن کے مطابق کہ ہندو میرج ایکٹ جو ہے یعنی وہ تو پاس ہو گیا ہے، لیکن زبردستی جو تبدیلی مذہب کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی کمی نہیں آئی۔ یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے ہی صورتحال جو تھی وہ پریشان کن رہی پاکستان میں۔ لیکن نیلوفر، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یوسرف نے پاکستان کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہو، اور محکمہ خارجہ جس کو یہ ادارہ اپنی رپورٹ بھیجتا ہے وہ بھی پاکستان کے بارے میں اسی قسم کے کنسرنز کا اظہار کر چکا ہے۔ جی سارا، یہ ہے کہ یوسرف جو ہے وہ ہر سال پاکستان کو شدید تشویش رکھنے والے ممالک کی جو فہرست ہے اس میں ڈالنے کی وہ تجویز تو دیتا رہا ہے، لیکن اگر ہم دسمبر کی رپورٹ دیکھیں تو محکمہ خارجہ نے پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں ڈالا جن کے بارے میں مذہبی آزادی کے حوالے سے شدید تشویش پائی جاتی ہے، لیکن انہوں نے کام یہ کیا کہ جو پابندیاں لگانی تھی اس سے پاکستان کو استثناء دے دیا، یعنی ان پر پابندیاں نہیں لگائیں۔ لیکن اس دفعہ جو یہ کمیشن ہے یوسرف، اس نے یہ تجویز دی ہے کہ پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں بھی ڈالا جائے اور ساتھ ساتھ اس پر جو استثناء ہے وہ بھی ہٹا دیا جائے، پابندیوں کا استثناء ختم کیا جائے۔ تو پابندیاں کس قسم کی لاگو ہو سکتی ہیں اگر استثناء ختم ہو جاتا ہے تو؟ پابندیاں جو بھی لگائی جاتی ہیں وہ کبھی نئی نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ملک پر امداد کے حوالے سے اگر کوئی پابندی چلی آ رہی ہے تو وہ اس کو بھی اس میں ہی شامل کر دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ایکٹ جو ہے اس کے مطابق پابندیوں کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ وار ہوتا ہے، یعنی وہ چلتا رہتا ہے۔ ان پابندیوں میں جو شامل ہیں وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلحے کے حوالے سے کنٹرول، اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے کنٹرول، امداد اور قرض کے لین دین کا سلسلہ ہے۔ اور پاکستان اور سعودی عرب دونوں اس لسٹ میں تو شامل ہیں محکمہ خارجہ کی، لیکن دونوں کو ہی پابندیوں سے فی الحال استثناء حاصل ہے۔ ہاں، اور جب بھی لگائی جائیں گی تو وہ مختلف ہو سکتی ہیں پابندیاں۔ رائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھی اور ہمیں یوسرف کی رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں جو اہم نکات تھے ان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نیلوفر، تھینک یو ویری مچ۔ اور وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان افتخار درانی نے یوسرف کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی طرف سے دباؤ کا ایک حربہ ہے۔ انہوں نے پاکستان میں سکھوں کے لیے کرتارپور کوریڈور کے قیام کو حکومت کی جانب سے مذہبی آزادی کے تحفظ کی ایک مثال کے طور پہ بھی پیش کیا۔ نومبر میں جب امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو مذہبی آزادی کے اعتبار سے تشویشناک صورتحال کے حامل ملکوں میں شامل کیا تھا تو پاکستان کی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے بھی اسے امریکہ کی جانب سے سیاسی بلیک میلنگ قرار دیا تھا۔
جنوبی افریقہ کے ملک موزمبیق کے چوتھے بڑے شہر بیرا میں اسمارٹن سپرس نامی تنظیم کی امدادی ٹیم دن کا آغاز اپنی عبادت سے کرتی ہے، جس کے بعد ٹیم لیڈر اپنے گروپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ان کی یہاں موجودگی کی وجہ انسانی امداد اور مذہبی دونوں ہیں۔ ہمارا مقصد جانیں بچانا اور تکلیف کو کم کرنا ہے اور حضرت عیسیٰ کی دی گئی امید کو آگے بڑھانا ہے۔ اسمارٹن سپرس ان کئی مذہبی امدادی تنظیموں میں سے ایک ہے جو اس پہلے سے ہی شدید غریب ملک میں پچھلے ماہ آنے والے ایڈا نامی طوفان کی تباہی کے بعد لوگوں کو سنبھلنے میں مدد دے رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ کرسچین ریلیف گروپ امریکی حکومت سے اپنے امدادی کاموں کے لیے لاکھوں ڈالرز وصول کرتا ہے، اسمارٹن سپرس کو اس وفاقی ضابطے کی خلاف ورزی سے بچنا ضروری ہے جس کے مطابق وہ کھلم کھلا مذہبی سرگرمیوں یا تبدیلی مذہب کا کام نہیں کر سکتے۔ اسمارٹن سپرس کا کہنا ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں موجود قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ کی جانب سے دی گئی امید کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب دوسروں کا مذہب یا ان کے پس منظر تبدیل کروانا نہیں، خاص طور سے اس لحاظ سے کہ اس کا اثر اس امداد پر پڑے جو ہم بانٹ رہے ہیں۔ لیکن بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اسمارٹن سپرس چرچ اور ریاست میں کوئی واضح فرق نہیں کرتی۔ اس کی قیادت فرینکلن گراہم جیسے رہنما کے پاس ہے جو اسلام کو شیطانی اور برائی کا مذہب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہم جنس پرستی پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے اسمارٹن سپرس سے متعلق شدید تحفظات ہیں۔ یہ انتہائی قدامت پسند عیسائی تبلیغی تنظیم ہے اور اس کا مقصد ہی لوگوں کو عیسائیت کی اسی قسم کو اپنانے پر آمادہ کرنا ہے۔ رابرٹ باسٹن کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیوں کے لیے وفاقی فنڈز ملنے سے تنظیم کو ملنے والے پرائیویٹ فنڈز ان کی تبلیغ کے لیے بچ جاتے ہیں۔ وہ تنظیم میں وفاقی فنڈز سے چلنے والی ملازمتوں کے لیے صرف عیسائیوں کی بھرتی پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تنظیم انڈونیشیا میں مسلمانوں کے تبدیلی مذہب کے لیے کوشش کر چکی ہے۔ فرینکلن گراہم نے حال ہی میں VOA کو بتایا کہ اسمارٹن سپرس کی امدادی کارروائیاں اس کے مذہبی منشور سے جڑی ہیں۔ ہم مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم ایسا یسوع مسیح کے نام پر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کے ساتھ انہیں یقین دلائیں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے۔ شہری حقوق کی تنظیموں کے تحفظات اپنی جگہ، حالیہ امریکی صدور چاہے وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ، سب نے مذہبی فلاحی تنظیموں بشمول مسلم فلاحی تنظیموں کے لیے امداد بڑھائی ہے۔ زیادہ امداد اور کم پابندیاں تاکہ انسانی سانحوں کے لیے امداد بڑھائی جا سکے۔ برائن پیڈن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ جو رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی اس کا ایک دلچسپ پس منظر ہے۔ پاکستان میں مذہبی تنظیمیں چندہ کیسے جمع اور خرچ کرتی ہیں اس کا کوئی شفاف نظام نہیں ہے۔ بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مذہبی تنظیمیں امریکہ میں بھی ہیں اور یہاں حکومت ان کی مالی مدد تو کر سکتی ہے لیکن کسی مذہب کے فروغ کے لیے نہیں، کیونکہ ریاست اور مذہب کے درمیان فاصلہ، ایک تفریق، امریکی آئین کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے فلاحی کاموں کے لیے فنڈز لینے والی مذہبی تنظیمیں یہ رقم تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ لیکن وائس آف امریکہ نے جب افریقی ملک موزمبیق میں سائیکلون ایڈائی کے بعد جاری فلاحی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ ان میں حصہ لینے والی امریکی تنظیمیں بھی ہمیشہ جان بچانے اور مذہبی تبلیغ کے کام میں واضح فرق نہیں رکھتی۔ تو یہ تو تھی یہ رپورٹ پاکستان کے بارے میں۔ اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ ہماری تمام تر کانٹینٹ ایکسس کر سکتے ہیں۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ جہاں آپ کو لائیو نیوز بلیٹنز بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ دلچسپ اور اہم شخصیات کے ساتھ لائیو فیس بک انٹرویوز بھی۔ پاکستان کے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراس کشمالہ طارق نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ غیر ضروری موبائل فون پیغامات بھی ہراساں کرنے کی کوشش شمار ہوں گے اگر یہ پیغام خاص طور پہ غیر شناسہ افراد کو ان کی رضامندی کے بغیر بھیجے جائیں۔ یہ انٹرویو ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے کل کے شو میں۔ اس وقت چلتے ہیں بلوچستان، جہاں خواتین کو کام کی جگہ پہ ہراساں ہونے سے بچانے کے لیے 2016 میں بننے والے قانون پہ اب عمل درآمد کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے تحت پہلی مرتبہ ایک خاتون ایڈوکیٹ صابرہ اسلام کو صوبائی محتسب کے عہدے پہ فائز کیا گیا ہے تاکہ وہ خواتین کی شکایات کا براہ راست ازالہ کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کوئٹہ سے مرتضی ظاہری کی یہ رپورٹ۔ زرینہ بلوچ کو دفتر سے گھر آتے جاتے ہراساں ہونے کا خوف رہتا ہے۔ 2 سال پہلے ان کی ہمشیرہ کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پیچھا کرتا تھا، دیکھتا تھا اور ادارے تک پہنچ جاتا تھا کہ کہاں جا رہی ہے۔ واپسی پہ یہ ٹائم بھی نوٹ کیا تھا کہ کب آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ خوف کا مبتلا بھی ہوئی نا۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں گی، کام کرنا ہی چھوڑ دوں گی، کیونکہ ظاہر ہے اگر کل کو خدا نخواستہ مرض آتے کچھ بھی کر سکتے۔
بلوچستان میں خواتین کو کام کی جگہ اور دیگر مقامات پر ہراساں کرنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ سال 2016 کے نفاذ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے تحت ہراساں ہونے کے واقعات کے خلاف خاتون محتسب کے محکمے کو براہ راست درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس قانون کی تیاری میں حکومت کو غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن کا تعاون حاصل رہا۔ تنظیم کے عہدیداروں کے مطابق اس ایکٹ پر عمل درآمد سے خواتین کو یہ حوصلہ ملے گا کہ وہ گھر سے نکل کر کام کر سکیں۔ اس میں سرکاری جتنے ادارے ہیں، ایک تو اس میں خواتین کی تعداد جیسے ان کا کوٹا ہے وہ 100% فل اپ ہونا شروع ہو جائے گا ان اداروں میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سیکیور فیل کریں گے۔ اور لوگوں کو ہم نے اس حوالے سے شعور بھی دیا کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں اس اداروں میں۔ اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے حکومت بلوچستان نے حال ہی میں خاتون محتسب کی تقرری کی ہے۔ نومنتخب صوبائی خاتون محتسب صابرہ اسلام ہراساں ہونے والی خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ قانون ہم کو بتاتا ہے کہ ایسا کام کی جگہ پہ ایسا ساؤنڈ اینڈ جیکسچر، کوئی بھی اگر ایسی آواز، ایسا جیکسچر جو کہ خاتون کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہو یا اس کے صلاحیتوں کو سنب کرتا ہو یا اس کی ڈگنیٹی پہ کوئی حرف آتا ہو تو اس کے خلاف وہ خاتون کمپلینٹ کر سکتی ہے۔ اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ 2016 کے تحت سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں اور جرم ثابت ہونے پر مجرم کو تعزیرات پاکستان کے دفعہ 509 کے تحت 3 سے 5 سال تک قید اور 1 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا کے ساتھ ملازمت سے جبری طور پر برخاست بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ چلیں ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستانی کھانوں میں ٹماٹر کے بغیر مزہ نہیں آتا، لیکن ٹماٹر کی قیمتیں جس طرح اوپر چلی جاتی ہیں منہ کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں اب ٹماٹر کی ایک ہائبرڈ قسم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ نیا بیج پاکستان میں ٹماٹر کی مانگ کو مقامی طور پہ پورا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ تفصیل رپورٹ کر رہی ہیں فیصل آباد سے سمن خان۔ پنجاب میں ٹماٹر کی فصل پھل دینے کو تیار ہے، کسان کو مہینوں کی محنت کا صلہ ملنے والا ہے، لیکن کاشتکار کہتے ہیں کہ ٹماٹر زیادہ منافع بخش فصل نہیں۔ آڑتی نوں پتا ہوندا بھی انہاں دا فروٹ تیار آ تے انہاں نے توڑنا ہی توڑنا، 30 روپے کلو، 40 روپے کلو، 20 روپے اپنے انہاں نے بندے بٹھائے ہوندے آ، اس طرح کر کے تے منڈی دے وچ ریٹ بہت گھٹ لگدا ہے۔ شعبہ زراعت سے جڑے افراد طلب اور رسد میں عدم توازن کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ لوکل ٹماٹر وہ بھی چلا گیا مارکیٹ میں اور باہر سے بھی منگوا لیا تو اس کی وہ سپلائی زیادہ ہوگی، پھر اس کے تو اس طرح پھر قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے مہینے پاکستان میں ٹماٹروں کی کاشت کے لیے موزوں نہیں، اس دوران ایران، افغانستان اور چین کے ٹماٹر ملک بھر کی منڈیوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ حالات تو صارف کے لیے بھی ہمیشہ سازگار نہیں رہتے۔ سال میں ایک موسم ایسا بھی آتا ہے جب گھریلو استعمال کی یہ سبزی صارفین کو 100 روپے سے 150 روپے فی کلو دستیاب رہتی ہے۔ کسان اور صارف کی اسی مشکل کا حل نکالا ہے فیصل آباد میں قائم ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کے شعبہ سبزیات کی ایک ٹیم نے، جنہوں نے سالوں کی ریسرچ کے بعد ایسا ہائیبرڈ بیج تیار کیا ہے جو جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے میں پھل دے گا۔ بیج اس قابل ہیں کہ ہم ان کو اگست سپتمبر میں ان کی نرسری کی بجائی کریں، اس میں ٹماٹر کی جو اگیتی پیداوار شروع ہو جائے گی اور جنوری کے مہینے میں ٹماٹر اترنا شروع ہو جائیں گے۔
ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً 5,87,111 ٹن ٹماٹر پیدا ہوتے ہیں، جبکہ 33,000 ٹن درآمد کیے جاتے ہیں۔ اپریل سے اگست تک کے مہینے پنجاب اور سندھ میں ٹماٹر کی فصل کو بھاتے ہیں اور ستمبر سے دسمبر تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے حاصل ہونے والی ٹماٹر کی پیداوار ملک کی ضروریات پورا کرتی ہے۔ امید ہے کہ ہائیبرڈ بیج نہ صرف قلت کے دنوں میں فائدہ پہنچائے گا بلکہ اس سے سالانہ پیداوار بھی بڑھے گی۔ پرانا مروجہ طریقہ ہے، اس میں فی پودا آپ کہہ لیں تقریباً 5 کلو کے قریب ٹماٹر پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس طریقہ کاشت سے تقریباً 8 کلو تک 9 کلو تک بھی ٹماٹر پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے پہلے مرحلے میں بعض کسانوں میں یہ بیج تقسیم کر دیے گئے ہیں اور انہیں اس کی کاشت کی تربیت بھی دی گئی ہے۔ ادارے کی ٹیم کو امید ہے کہ اگلے 1 سال تک یہ ہائیبرڈ بیج حکومت پرائیویٹ کمپنیوں تک پہنچا دے گی، جو اسے کثیر مقدار میں پیدا کر کے زمینداروں کو فروخت کر سکیں گے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، فیصل آباد۔ اور اب چلتے ہیں ایک ایسی مصنوعی دنیا میں جہاں کچھ بھی اصلی نہیں لیکن آپ سب کچھ محسوس کر سکتے ہیں۔ ہالی ووڈ اور ورچوئل ریالٹی کے اشتراک سے اب یہ ممکن ہے۔ ڈریم اسکیپ نامی ایک امریکی کمپنی صرف $20 میں لوگوں کو ایسی دنیا میں لے کے جا رہی ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتی ہے دیکھتے ہیں آج کے ٹیک سیگمنٹ میں۔ یہاں آنے والے جب ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں تو یہ حقیقت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسری دنیا کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ڈریم اسکیپ کو ایک ٹریول ایجنسی کے طور پر دیکھتے ہیں جو آپ کو ایک ایسے ایڈونچرز پر لے جائے گی جن میں وقت، خلا اور طول و عرض کی سرحدیں عبور کی جاتی ہیں۔ سوچیں آپ ایک ایسے چڑیا گھر میں ہیں جو زمین سے دور کی خلائی مخلوق سے بھرا ہوا ہے، یا کسی خزانے کی تلاش میں ہیں یا زیر آب ایڈونچر کر رہے ہیں۔ میں ایک طرح سے بھول گیا کہ میں زمین پر ہوں، مجھے لگا میں واقعی سمندر کے اندر ہوں۔ ڈریم اسکیپ ہالی ووڈ کی کہانی بیان کرنے کے فن اور تھیم پارکس کی مہارت کو ملا کر بنایا گیا ہے اور انہیں ورچوئل ریالٹی کی ٹیکنالوجی کی مدد سے حقیقت کا رنگ دیا گیا ہے۔ ڈریم اسکیپ میں ہماری ٹیکنالوجی آپ کے پورے جسم اور حرکات کا جائزہ لیتی ہے اور آپ کو ایک خاکے میں ڈھال دیتی ہے۔ ہم یہاں رجسٹریشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ورچوئل ورلڈ میں ہم آپ کی موجودگی کو واقعی میں رجسٹر کرتے ہیں، جو ایک مختلف تجربہ ہے۔ میرے خیال میں ایک مکمل تجربے کی حیثیت سے یہ انٹرٹینمنٹ کا مستقبل ہے۔ آپ ایک طرح سے بھول جاتے ہیں کہ آپ ایک کمرے میں موجود ہیں۔ ورچوئل دنیا میں داخل ہونے سے پہلے سفر کرنے والے کو 4 سینسر لگانے پڑتے ہیں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر۔ ایک بیک پیک پہننا ہوتا ہے اور ورچوئل ریالٹی دیکھ سکنے والا چشمہ لگانا ہوتا ہے، اور اب وہ اندر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو حقیقت میں ایک غیر زمینی مخلوق کو چھونے کے قابل بنا کر یا آپ کو راستہ روشن کرنے والی ایک ٹارچ لائٹ دے کر طبعی اور ورچوئل ریالٹی کے درمیان فرق کم کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں، ہر شخص کے بیک پیک کمپیوٹر اور سینسر کمرے میں خاص ماحول بنا دیتے ہیں، جیسے ہوا، دھند یا زمین کا تھر تھرانا۔ 10 منٹ کے اس تجربے میں 6 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ کمپنی سفر کرنے والوں کے لیے نئی دنیا بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ بردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔ فی الحال تو یہ امیزنگ تجربہ صرف لاس اینجلس میں ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈریم اسکیپ اسے امریکہ کی دوسری ریاستوں بلکہ دوسرے کئی ملکوں میں بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ مصنوعی دنیا جو ہے کچھ دیر کے لیے آپ کی حقیقت کا حصہ بھی بن جائے۔ آج کا ویو 360 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ پر، ایڈریس ہے urduvoa.com۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔